بسم اللہ ولہ الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین واصدق القائلین افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہیں تم نے یہ تو نہیں سمجھ لیا ہے کہ میں نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور کیا تم میری بارگاہ میں پلٹ کر کے آنے والے نہیں ہو؟ یہ خود جواب بھی ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیکار نہیں خلق کیا ہے بلکہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے، اور یقیناً جب کبھی بھی کوئی انسان اپنی مقصد کو سمجھ لے گا تو مقصد کو پالنے کے لیے وہ تلاش میں نکل پڑے گا کہ مقصد مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا مقصد کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، کس لیے اللہ نے ہم کو خلق کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بتایا بھی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو کس لیے خلق کیا ہے، میں نے مخلوقات کو کس لیے خلق کیا ہے۔ مکلف جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار مخلوق قرار دیا ہے وہ دو ہی ہیں، جن اور انسان، اور ان دونوں کے لیے کے تخلیق کا مقصد بھی بیان کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کہا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے خلق کیا ہے۔ بندگی کا مطلب حقیقی معنوں میں یہ تو نتیجہ ہے، بندگی ایک نتیجہ ہے، اور اس سے پہلے عرفان ہے، پہچاننا ہے۔ جب تک انسان کسی چیز کو پہچانتا نہیں اس کو مانتا بھی نہیں ہے۔ پہچان ضروری ہے، لازمی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی یہ بات کہی ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے اس مخلوق کو خلق کیا ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میں نے انسان کو یا جنات کو اس لیے خلق کیا ہے کہ مجھے اللہ مانے، بلکہ پہچاننے کی بات کہی ہے۔ حقیقی معنوں میں جس رتبے اور مرتبے تک انسان پہچانے گا اسی اعتبار سے اس کے ایمان اور اعتقاد میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اور اسی اعتبار سے وہ اللہ کا بندہ بنتا چلا جائے گا۔ پہچانے تو پہچاننے کے بعد ہی انسان بندہ بن سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہر شیعہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے یہ بھی فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو کوئی اپنے وقت کے امام کو پہچانے گا نہیں اس کی موت بھی جاہلیت کی موت ہوگی۔ یہاں بھی امام ماننے کی بات نہیں کہی ہے بلکہ امام کے پہچاننے کی بات کہی ہے کہ امام کو پہچانے۔ جب امام کو پہچانے گا تو حقیقی معنوں میں وہ پہچان جو ہے اس کے ایمان کو محکم و مضبوط بنا سکتی ہے۔ یقینی معنوں میں عرفان ہی اور پہچان ہی انسان کو اعتقاد کے راستے میں آگے بڑھاتی ہے، اور انسان واقعی معنوں میں اچھا مومن بنتا ہے، اور حقیقی معنوں میں وہ اپنے عرفان کے معیار پر وہ بندہ الہی ہوتا ہے۔ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جب انسان کسی چیز کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کے پیچھے ضرورت ہے اس کا احساس، کہ اس کو احساس پیدا ہو، ضرورت محسوس ہونے لگے کہ نہیں یہ میری چیز ہے، میرا مقصود ہے، میرا مطلوب ہے، اور بہت اہم چیز ہے، تبھی وہ اس کو پالنے کی تلاش میں نکلتا ہے۔ اس میں نے ایک گزارش کی تھی، عزت بندگی میں ہے، اللہ کی بندگی میں ہے، اور کوئی بھی انسان بندہ الہی بن نہیں سکتا ہے جب تک خود اپنے معبود کو پہچانتا نہ ہو، اس میں پروردگار عالم کے عرفان حاصل نہ کر سکے۔ حقیقی معنوں میں عرفان الہی کلی طور پر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارا ذہن محدود ہے اور ذات الہی لامحدود ہے۔ محدود چیز میں لامحدود کا آنا ممکن نہیں ہے کہ وہ لامحدود چیز ہمارے محدود ذہن اور فکر میں آ سکے۔ اجمالی عرفان بھی اس کا
اگر ہو جائے تو اس اجمالی عرفان اور پہچان کی بنیاد پر بھی انسان اللہ کا بندہ بن کر کے رہنے کے لیے آمادہ ہی نہیں بلکہ اس طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ مثلا اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، تو چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کن مع اللہ بالصدق، اللہ کے ساتھ تمہارا رویہ صداقت کا ہونا چاہیے، تم اللہ کے ساتھ صداقت کا تو رویہ رکھو، یعنی سچے بنو، اللہ کے رشتے سے تمہارا رویہ بالکل صادق ہونا چاہیے۔ اگر تم مانتے ہو کہ اللہ دیکھتا ہے، جہاں کہیں بھی ہوں، جہاں کہیں بھی میں رہ رہا ہوں، جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ اسے دیکھتا ہے، یعنی جانتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر میں کہیں اکیلا ہوں، تنہا ہوں اور کوئی خطا کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کہ میں نے اپنے اس عقیدے کو اور ایمان کو بھلا دیا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے۔ اے کاش کہ باقی ایمانوں میں مجھے یہ عرفان ہوتا ہے کہ نہیں، جہاں کہیں بھی کوئی شخص اللہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، تو وہ قدم بڑھتے ہوئے انسان کے وہ قدم جو بڑھ رہے ہیں خطا اور گناہ کی طرف، وہ خیالات جو خطا اور گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہیں ٹھہر جائے گا، وہیں رک جائے گا، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، مگر جس کے ہاتھ میں سزا ہے، جزا ہے، وہ معبود ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے، تو یقیناً خطا اور گناہوں سے بچ جائے گا۔ اس کو آج کی مثال میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ دنیا بھر میں ہر جگہوں پر کیمرے کا انتظام کر دیا گیا ہے، سڑک پر کیمرے لگے ہیں، چوراہوں پر کیمرے لگے ہیں، اسٹیشن پر کیمرے لگے ہیں، اور انسان کو یقین ہے کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں تو وہ خیال کرتا ہے کہ اگر میں کہیں کوئی چیز کروں گا تو کسی کی نگاہ میں آئے یا نہ آئے مگر کیمرے کی نگاہ میں آ جاؤں گا، اور بعد میں مجھے گرفت میں لیا جا سکتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، وہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے آنکھ یعنی کیمرہ، اس پر اگر ایمان پیدا ہو جائے اور انسان یقین کرنے لگے کہ یہ ہمارے اعمال و حرکات کو محفوظ کر لیتا ہے تو آدمی ڈرنے لگتا ہے اور بڑی جرأت سے وہ کام نہیں کرتا، اور اگر کرتا ہے تو اپنی شناخت کو اس کو چھپائے رکھے، وہ اپنے چہرے کو مثلا چھپا لے گا، کچھ ایسے لباس پہن لے گا کہ وہ بہت اچھی طریقے سے واضح نہ ہو سکے، لیکن اس کے حرکات و سکنات کے ذریعے سے بھی اسے گرفت میں لیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو کوئی اپنے کو کسی طریقے سے چھپا بھی تو نہیں سکتا ہے نا، وہ چھپا نہیں سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے ساتھ صداقت کے رویے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر میرا ایمان ہے، میرا اعتقاد ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے اور دیکھ رہی ہے، تو ایسی صورت میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس کام کے نتیجے میں اس کی ذلت ہو اور اس کی عزت پہ حرف آئے۔ انسان بہرحال عزت خواہ ہے اور عزت چاہتا ہے، عزت کو دولت سمجھتا ہے، اس لیے کوئی ایسا کام نہیں کرے گا۔ یہ خالی دنیا ہی کے اعتبار سے نہیں بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی انسان اگر ایمان رکھتا ہے تو عزت کو ایک بہت بڑی دولت سمجھتا ہے اور مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احساس دے سارے انسان کے درمیان، سارے انسانوں کے روح میں اور اس کے قلب میں، اس کے ضمیر میں یہ احساس بیدار کرے کہ وہ حقیقی معنوں میں عزت کو پہچانے اور پہچان کر کے اس کو حاصل کر کے اس کی حفاظت کرے۔ ضرورت ہے کہ وہ عزت کی راہ میں قدم اٹھائے، پا کر کے اس کی حفاظت کرے اور سمجھے کہ کسے عزت کہا جاتا ہے۔ انسان کے لیے عزت دولت نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ عزت اللہ کی بندگی میں ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہی عزت ہوتی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو عزت کو سمجھنے، عزت کو حاصل کرنے اور عزت کے راہ میں قدم بڑھانے اور اس کی تلاش میں ہمیں تلاش کے لیے توفیق عنایت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔